میرے شوہر کو کینسر ہوا تو ہر کوئی مجھے کہتا تو طلاق لے کر دوسری شادی کر لے، اپنی جوانی برباد نہ کر، تیرے شوہر نے ویسے ہی مر جانا ہے۔ مگر میں شوہر کی خدمت کرتی، گھروں میں کام کر کے اس کا علاج مہنگے اسپتال سے کرواتی، تہجد کی نماز میں رو رو کر اللہ سے اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگتی۔ میرا شوہر مجھے کہتا میں تجھ سے راضی ہوں، تو جنتی عورت ہے۔ کئی سال بعد جب شوہر صحت یاب ہو گیا تو میں خوش ہو گئی، مگر سب سے پہلے اس نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکالا۔ میرا کلیجہ مٹھی میں آ گیا، میں دارالامان میں رہنے لگی۔ کچھ دن بعد شوہر طلاق کی وجہ بتانے آیا۔ شوہر کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ آج میں بہت خوش تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی پسند کا کھانا بنایا تھا اور خود بھی ان کی پسند کا سوٹ پہنا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری زندگی کا سب سے بھیانک دن ہوگا۔ میرا شوہر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، میں نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا تھا، مگر اس کے چہرے پر غصہ اور ایک عجیب سی اجنبیت تھی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا سب خیریت تو ہے؟ وہ خونخوار آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں بھاگتی ہوئی گئی اور اس کے لیے پانی کا گلاس لے آئی۔ میں نے جیسے ہی اسے پانی کا گلاس دیا، اس نے ایک دم سے مجھے دھکا دے کر پیچھے کیا اور بولا خبیث عورت، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اور اس نے یہ جملہ 3 بار دہرا دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری زندگی ایک ہی پل میں برباد ہو گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے کانپتی آواز میں طلاق دینے کی وجہ پوچھی تو اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور کہا تمہیں سنائی نہیں دیا؟ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اب میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، اب تم آزاد ہو۔ آزاد؟ میں نے روتے ہوئے کہا کس چیز سے؟ کون سا قید خانہ تھا میرا وجود؟ میں نے تو تمہارے لیے ساری دنیا کو چھوڑ دیا۔ تم بستر پر تھے، لاچار تھے، بیمار تھے، تمہارے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، تب بھی میں نے تمہارا ساتھ دیا، دن رات تمہاری خدمت کی، تمہاری بیماری کو اپنی بیماری سمجھا۔ آخر میری غلطی کیا تھی؟ بس بند کرو اپنی بکواس، تم یہاں سے زندہ جا رہی ہو، یہ بھی تم میرا احسان سمجھنا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ میں جس نے اس کے گھر کو اور اسے اپنے خون پسینے سے سنوارا تھا، آج اس کی دہلیز پر اجنبی بن کر کھڑی تھی۔ میرے ہاتھ میں نہ کوئی کپڑا تھا، نہ کوئی زیور اور نہ ہی کوئی شناخت۔ میں صرف ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ باہر کھڑی تھی۔ پڑوسن دروازے سے جھانک رہی تھی، کوئی کھڑکیوں سے جھانک رہا تھا، سب کے چہروں پر تماش بینی تھی، لیکن کسی کے اندر ہمدردی نہیں تھی۔ میرے لبوں پر صرف ایک فریاد تھی، یا اللہ میں نے کیا قصور کیا؟ میری حالت ایسی تھی جیسے کسی نے میرا سب کچھ چھین لیا ہو۔ آنکھیں اشک بار تھیں، دل میں 1000 سوال اور قدموں میں بے سمتی، نہ کوئی پناہ، نہ کوئی سہارا، صرف ایک امید، میکا۔ میں اپنے بھائی کے گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، بھابھی نے دروازہ کھولا، جیسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے کوئی بے چین سوال اس کی نظروں سے جھانک رہا ہو۔ میرے چہرے پر دکھ، جسم پر گرد اور ہاتھوں میں خالی پن تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں جا رہی تھی اس حالت میں؟ اس نے پوچھا، جیسے میرے آنے سے اس کی دنیا میں کوئی پریشانی پیدا ہو گئی ہو۔ بھابھی مجھے بھائی سے بات کرنی ہے۔ بھائی کمرے سے نکلے، میری حالت دیکھ کر کچھ لمحے رکے، پھر سنجیدہ لہجے میں پوچھا طلاق ہو گئی ہے؟ میں نے سر ہلا کر کہا ہاں۔ میری آنکھیں نم تھیں لیکن زبان خاموش۔ ٹھیک ہے، کچھ دن رہ لو، لیکن باتیں مت پھیلانا۔ ان کے لہجے میں وہ شفقت نہیں تھی جو ایک بھائی کے لہجے میں ہونی چاہیے۔ ابتدا میں تو گھر میں ایک خاموش سی گنجائش دی گئی، لیکن چند ہی دنوں میں بھابھی کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ صبح صبح مجھے کھانے کے لیے رات کا بچا ہوا ٹھنڈا اور باسی کھانا دیا جاتا۔ اگر کبھی میں کچن میں تازہ چائے کی خوشبو سونگھ لیتی تو بھابھی کہتی یہ بچوں کے لیے بنائی ہے، تمہیں وہی کھانا ہے جو بچ جائے۔ ایک روز جب میں نے بچوں سے بات کرنا چاہی اور انہیں کہانی سنانے لگی تو بھابھی نے سختی سے منع کر دیا۔ ماریا، میرے بچوں سے دور رہو، میں نہیں چاہتی کہ وہ طلاق یافتہ عورت کے زیادہ قریب ہوں۔ یہ سن کر میرا دل جیسے کسی نے نوچ لیا ہو۔ میں نے ان کے بچوں کو پیار سے دیکھا، وہی بچے جنہیں میں نے جھولے میں لٹایا تھا، جن کے دانت نکلنے پر میں نے خوشی سے مٹھائی بانٹی تھی۔ آج ان سے بات کرنا بھی جرم بن گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد ایک شام جب میں کمرے میں بیٹھی تھی، بھابھی دروازے پر آئی اور سخت لہجے میں کہا
ماریا، تمہارے جانے کے بعد میرے زیورات میں سے ایک جوڑا غائب ہے اور تم ہی ہو جو میرے کمرے میں آتی جاتی ہو۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بھابھی، آپ کو مجھ پر شک ہے؟ میں کیسے میں تو کبھی ہاں تم جیسی بے سہارا عورتیں ہی تو موقع تلاش کرتی ہیں۔ بھائی کو کچھ نہ کہو، لیکن اب تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میں نے بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی نظریں چرا گئے۔ ماریا، تم پر الزام تو لگا ہے، ہم تمہیں زیادہ دن نہیں رکھ سکتے۔ اس رات میں نے ایک چادر میں اپنے کپڑے لپیٹے اور چپ چاپ دروازہ پار کر لیا۔ شہر کی گلیاں خاموش تھیں، آسمان پر چاند بھی دھند میں چھپا ہوا تھا اور میں ایک بار پھر بے آسرا، بے گھر، بے نام۔ میرے قدم مجھے اس جگہ لے گئے جسے میں نے کبھی خدمت کے دوران دیکھا تھا، یتیم خانہ۔ دروازے پر دستک دی۔ ایک عمر رسیدہ خاتون نے دروازہ کھولا۔ بیٹا تم یہاں؟ اس وقت میں رو پڑی، سسکیاں لیتے ہوئے صرف اتنا کہہ سکی، اماں کوئی جگہ ہو، بس 2 گز زمین جہاں میں بیٹھ کر سانس لے سکوں۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ آ جاؤ بیٹی، یہ جگہ تم جیسی بے سہارا روحوں کے لیے ہی تو ہے۔ اور یوں میں ایک بار پھر ایک نئے دروازے پر پہنچی تھی، مگر اس بار وہ دروازہ انسانوں کا نہیں، خدا کا تھا۔ یتیم خانے کے ایک کمرے میں مجھے جگہ ملی، خالی دیواریں، فرش پر ایک چٹائی، ایک پنکھا اور ایک پرانا سا آئینہ، لیکن اس کمرے میں سکون تھا، وہ سکون جو کئی رشتوں کے ساتھ رہ کر بھی نہیں ملا تھا۔ میں نے اپنا سر زمین پر رکھا اور کہا، یا رب، اگر میرا وجود بوجھ ہے تو اسے اپنی رضا میں بدل دے۔ اب میرا نیا سفر وہیں سے شروع ہونا تھا جہاں کسی کو نہ میرا ماضی معلوم تھا اور نہ کوئی میرا حال جاننا چاہتا تھا۔ وہاں صرف میرا رب تھا اور میں یتیم خانے کے کمرے میں پڑے ایک پرانے آئینے کے سامنے بیٹھی تو اپنا عکس بھی اجنبی لگتا۔ وہ ماریا کہاں گئی جو ہنستی تھی، گنگناتی تھی، ہر بات پر شوہر کے چہرے کے تاثرات دیکھتی تھی؟ اب میرے چہرے پر سناٹا تھا اور دل میں اداسی کا ایک صحرا۔ وہ رات بہت خاموش تھی لیکن میرے اندر طوفان برپا تھا۔ کچھ یادیں زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگیں اور میں ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کیے بغیر خود کو ماضی میں جانے دیتی ہوں۔ تمہارے ہاتھ میں جادو ہے ماریا، وہ مسکرا کر کہتا۔ جادو نہیں، محبت ہے، میں شرماتے ہوئے جواب دیتی۔ ہماری شادی کو چند مہینے ہی ہوئے تھے اور زندگی جیسے پھولوں کی سیج لگتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے لمحے جب وہ تھک کر گھر آتا تو میرے ہاتھ کی چائے مانگتا اور پھر وہ چائے پیتے ہوئے میری آنکھوں میں جھانکتا۔ مجھے لگتا تھا میں دنیا کی خوش نصیب ترین عورت ہوں۔ پھر وقت نے جیسے کروٹ لی۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار، کمزوری، تھکن۔ ہم نے سوچا شاید کام کا دباؤ ہے، لیکن جب وہ بار بار بے ہوش ہونے لگا تو مجھے دل میں ایک خوف محسوس ہونے لگا۔ شام کا وقت تھا، سرد ہوائیں کھڑکیوں سے جھانک رہی تھیں اور آسمان جیسے کسی انجانے غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں ہسپتال کے ویٹنگ روم میں اکیلی بیٹھی تھی، ہاتھ میں وہ سفید رنگ کا لفافہ تھا جس میں میرے شوہر کی رپورٹس تھیں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ یہ کاغذ میرے سکون کو نگل جائے گا۔ ڈاکٹر نے مجھے علیحدہ بلایا، وہی پرانا مہربان چہرہ، لیکن آج اس کی آواز میں ایک عجب سنجیدگی تھی۔ بی بی، آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور پھر وہ الفاظ کہے جنہیں سننے کے بعد میری دنیا رک گئی۔ آپ کے شوہر کو بلڈ کینسر ہے۔ میری آنکھیں خالی ہو گئیں۔ میں سننا نہیں چاہتی تھی، سمجھنا نہیں چاہتی تھی، صرف ایک جملہ ذہن میں گونج رہا تھا، کینسر، وہ بھی میرے شوہر کو۔ میں نے لرزتے ہوئے لبوں سے پوچھا، کتنے دن باقی ہیں؟ ڈاکٹر نے خاموشی سے کہا، اگر فوری علاج شروع نہ کیا گیا تو وقت محدود ہے۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ باہر آ کر میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپایا اور بے آواز رو پڑی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جب نہ آنکھیں بولتی تھیں نہ زبان، بس دل چیخ رہا تھا۔ جب گھر پہنچی تو وہ صوفے پر لیٹا تھا، چہرے پر کمزوری اور آنکھوں میں وہی سوال، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بس ہلکی کمزوری ہے، آئرن کی کمی، دوا دے دی ہے، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور وہ مطمئن ہو گیا۔ مجھے وہ پل یاد آیا جب وہ میری طرف دیکھ کر ہنسا تھا، تمہارے جھوٹ بڑے میٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے نظریں چرا لی۔
میں سچ بولنے کی ہمت ہی کہاں رکھتی تھی۔ اسی رات میں نے سب سے پہلے شوہر کے بہن بھائیوں سے رابطہ کیا۔ ایک نے فون بند کر دیا، دوسرے نے کہا تم خود ہی سنبھال لو، ہم مصروف ہیں۔ میں نے دروازے پر دستک دی، منتیں کی، آنکھوں میں آنسو لے کر ہاتھ پھیلائے، لیکن ہر جگہ ایک ہی جواب ملا، معذرت۔ اور پھر میں نے ایک فیصلہ کیا، یہ جنگ میں اکیلے لڑوں گی۔ یہ بیماری صرف میرے شوہر کے جسم میں نہیں تھی، یہ ہماری زندگی کی رگوں میں پھیل چکی تھی، لیکن میں نے طے کر لیا کہ میں ہار نہیں مانوں گی۔ میرے اندر ایک ماں جاگ چکی تھی، وہ ماں جو کسی اپنے کو مرتا دیکھنے کی بجائے خود فنا ہو جاتی ہے۔ جب ڈاکٹر نے شوہر کے علاج کی تفصیلی فہرست اور خرچہ بتایا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ لاکھوں روپے، میرے پاس تو چند ہزار بھی نہیں تھے، اور جو کچھ تھا وہ کب تک چلتا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے زیورات نکالے۔ شادی کے موقع پر ماں کی طرف سے دیا گیا سنہرا سیٹ، وہ چھوٹی سی انگوٹھی جو میرے شوہر نے پہلا تحفہ دی تھی، اور چند چھوٹی چھوٹی چیزیں جو برسوں سے سنبھال کر رکھی تھیں، اسے بیچنے کا تصور ہی میری آنکھوں میں پانی لے آیا۔ لیکن میں نے دل مضبوط کیا۔ دکاندار نے زیور کو تول کر قیمت بتائی تو میرے اندر کی عورت رو پڑی۔ یہ قیمت نہیں، میری یادیں ہیں، لیکن اس وقت یادوں سے زیادہ شوہر کی زندگی قیمتی تھی۔ پھر میں نے وہ خفیہ کلنگ کھولی جو میں نے کبھی اپنے بچوں کے لیے سنبھال رکھی تھی۔ بچے وہ تو کبھی ہوئے ہی نہیں، مگر میں خواب ضرور دیکھتی تھی۔ گھر کے پرانے سامان، کپڑے، پردے، فالتو برتن سب بیچنے شروع کر دیے، کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی۔ کچھ دن گزارے، دوا خریدی، ٹیسٹ کروائے، ہسپتال کے چکر لگائے، لیکن پیسے ختم ہونے لگے اور شوہر کی حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ میں ہر دروازے پر گئی، سسرال کے لوگ تو جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں تھے۔ ہمیں کیا معلوم کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا؟ تم تو پہلے ہی جذباتی ہو، ہر بات بڑھا چڑھا کر کہتی ہو۔ جب ایک بار شوہر کی بہن نے کہا کینسر، تو تمہارے شوہر کو مجھے یقین نہیں آتا، تو میں نے دل ہی دل میں کہا ہاں تمہیں تب یقین آئے گا جب وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لے گا۔ اس کی رپورٹس بدتر ہوتی جا رہی تھی، میں روز اس کے پاؤں دباتی، وہ خاموش رہتا، چہرے پر درد کے ساتھ شرمندگی بھی ہوتی، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو میں تم پر بوجھ بن گیا ہوں۔ اور میں صرف ایک بات کہتی، تم بوجھ نہیں ہو، تم میری دعا ہو۔ لیکن دل میں بے بسی کا شور بڑھ رہا تھا۔ میں خود سے سوال کرتی، کیا میری محنت، میری قربانی، میری محبت سب بے معنی ہو جائیں گے؟ میرے ہاتھ میں کاغذات تھے، مکان کی رجسٹری، اور وہ آخری چیز جو میرے پاس بچی تھی، ماں کی وہ نشانی جہاں میرا بچپن گزرا تھا، جہاں میں نے اپنے کھلونوں سے کھیلا، ماں کی گود میں سوئی، اور جس کی دیواروں نے میری ہر دعا، ہر آنسو، ہر قہقہ سنا تھا۔ آج میں خود سے اس کا سودا کرنے جا رہی تھی۔ شاید لوگوں کے لیے وہ صرف ایک عمارت تھی، مگر میرے لیے وہ ایک مکمل کائنات تھی، اور میں وہ کائنات صرف ایک وجہ سے قربان کرنے جا رہی تھی، اپنے شوہر کی زندگی کے لیے۔ ریل اسٹیٹ ایجنٹ نے کاغذات دیکھے، قیمت لگائی، اور سودے کی بات طے ہو گئی۔ یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، مگر اندر سے میری روح لرز رہی تھی۔ دل میں ایک جنگ جاری تھی، ایک طرف شوہر کی بگڑتی حالت، دوسری طرف وہ مکان جو میری ماں کی آخری نشانی تھی۔ لیکن محبت جب عبادت بن جائے تو قربانی فرض بن جاتی ہے۔ میں نے پیسے لیے، کاغذات پر دستخط کیے، اور جیسے ہی وہ آخری دستخط کیا، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں ماں سے معافی مانگی، ماں تم ناراض مت ہونا، تمہاری بیٹی نے صرف محبت کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ ان پیسوں سے میں نے فوراً علاج کے اگلے مراحل شروع کروائے، مہنگی دوائیاں، نئے ٹیسٹ، اور ہسپتال کے داخلے کا خرچ سب ادا کیا۔ کچھ دنوں تک امید کی کرن نظر آئی، شوہر کے چہرے پر ذرا سی رنگت آئی، اس کی آواز میں تھوڑی جان محسوس ہوئی۔ تم نے یہ سب کیسے کیا ماریا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ بس دعا کی اور رب نے سن لی، میں نے جھوٹ بولا۔ میں نے اسے کبھی نہیں بتایا کہ اب میرے پاس نہ چھت ہے، نہ سائے، بس اس کی زندگی ہے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرے، مجھے لگا جیسے میری یہ قربانی بھی ناکافی ہے۔ اس کی رپورٹیں پھر خراب آنے لگیں، بخار دوبارہ چڑھنے لگا، جسم کمزور ہونے لگا۔ کبھی کسی کے لیے جینا سیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ محبت صرف لفظ نہیں، قربانی کا دوسرا نام ہے۔ میرے شوہر کی سانسیں اب آہستہ ہو چکی تھیں، جسم کمزور، چہرہ زرد،
آنکھوں میں درد، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ جب تک وہ سانس لے رہا ہے میں اس کی زندگی کا ہر لمحہ سکون سے بھر دوں گی۔ دن رات میرے لیے وقت کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے آرام، اپنی نیند، اپنی بھوک سب کو ترک کر دیا تھا۔ دن میں کسی ہسپتال، لیبارٹری یا دواخانے کے چکر لگاتی اور رات کو اس کے بستر کے پاس جاگتی۔ ایک رات وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، شاید اتنا کہ خود سے بات بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک اس کے جسم نے حرکت کی اور بستر گیلا ہو گیا۔ میں لمحے بھر کو رکی، سانس کچھ تھمی، لیکن پھر میں نے اس کے کپڑے بدلے، بستر صاف کیا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، تم میرے شوہر ہو، تمہاری ہر حالت میں تمہاری ساتھی ہوں۔ تمہاری کمزوری، تمہاری بیماری، تمہاری بے بسی سب میرا فخر ہے۔ وہ بس میری طرف دیکھتا رہا، خاموش، حیران، شرمندہ اور شکر گزار۔ کبھی کبھار میں اسے کھلاتی تو وہ رو دیتا، ماریا تم اتنا کیوں کرتی ہو میرے لیے؟ میں اس کے ہاتھ تھام کر کہتی، کیونکہ تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ وہ لمحے میرے دل پر نقش ہو گئے۔ میں نے سمجھا کہ محبت صرف پھول دینے، فلم دیکھنے یا ساتھ کھانا کھانے کا نام نہیں۔ محبت وہ ہے جب تم کسی کی کمزوری بننے کی بجائے اس کی طاقت بن جاؤ، جب تم اس کے زخم پر مرہم بن کر بیٹھو، جب تم اس کے درد کو اپنا درد سمجھ کر جیو۔ لیکن کہیں نہ کہیں اندر سے میں جانتی تھی کہ میں ٹوٹ رہی ہوں، لیکن میں اس کے سامنے کبھی کمزور نہ ہوئی۔ اس دن کی صبح باقی دنوں سے مختلف تھی۔ سورج نے جیسے تھکی تھکی روشنی زمین پر بکھیر دی تھی۔ شوہر کی طبیعت معمول سے بھی زیادہ بگڑ چکی تھی اور ڈاکٹر نے کہا اب صرف معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں گونجا اور پھر وہی شام یاد آئی جب ہسپتال کے باہر بینچ پر ایک اجنبی خاتون میرے قریب آ کر بولی تھی، بیٹی کبھی خانہ کعبہ گئی ہو؟ وہاں پہلی بار مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ میں نے اسے اس وقت خاموشی سے دیکھا تھا، لیکن آج اس کی بات دل میں گہرائی تک اتر گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا۔ اسی رات میں نے الماری سے اپنی بچی کچی جمع پونجی نکالی، ایک چھوٹا سا صندوق کھولا جس میں کچھ زیورات ابھی باقی تھے، وہ انگوٹھی جو شادی کے وقت پہنی تھی، ماں کے دیے گئے کانوں کے جھمکے اور وہ چھوٹی سی چین، سب نکال کر میں نے کپڑے میں لپیٹے اور اگلے ہی دن زیور بیچ دیا۔ پھر عمرہ پیکج کا انتظام کیا، ویزا لگوایا، ٹکٹ خریدی اور اس شخص کے لیے ایک آخری امید کے دروازے کی طرف قدم بڑھایا جس کے لیے میں اپنی پوری دنیا قربان کر چکی تھی۔ ماریا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے تھکے تھکے لہجے میں پوچھا۔ رب کے گھر، وہاں جہاں سب دعائیں سنی جاتی ہیں، میں نے مسکرا کر کہا اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ عمرے کی تیاریاں معمولی نہ تھیں، اس کی کمزوری، دوائیوں کی مقدار، ویل چیئر کا انتظام، ہر تفصیل میرے ذہن میں تھی۔ لیکن جیسے جیسے خانہ کعبہ قریب آ رہا تھا میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میں اب آخری دعا مانگنے جا رہی تھی، دعا جس میں صرف ایک خواہش تھی، یا اللہ میرے شوہر کو زندگی دے دو۔ جب پہلی بار میری نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو میں ساکت رہ گئی۔ میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے، آنکھوں میں نمی تھی اور دل کسی نامعلوم کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرے شوہر کی ویل چیئر میرے ہاتھ میں تھی، وہ کمزور زرد چہرے کے ساتھ خانہ کعبہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید، ندامت اور شکر سب کچھ ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ ہم دونوں نے وہ لمحہ نہایت خاموشی سے گزارا اور پھر اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، ماریا مجھے معاف کر دینا، اگر کبھی تمہارے دل کو تکلیف دی ہو۔ تو میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، اب بس اللہ سے دعا کرو، جو کچھ ہے اب وہی سنبھالے۔ ہم دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر طویل دعائیں کیں۔ یا اللہ تو جانتا ہے میں نے کیا کچھ قربان کیا، میری زندگی کے خواب، میرے زیور، میرا مکان، میرے سکھ سب تیری رضا میں دے دیے۔ بس میرے شوہر کو شفا دے دے، مجھے اس کی زندگی سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ میرے آنسو بے روک بہتے جا رہے تھے، ہاتھ تھکے مگر دل نہ تھما۔ اسی رات ہم مسجد الحرام کے ایک گوشے میں بیٹھے تھے،
ہوا میں ایک روحانیت تھی، لوگ آ جا رہے تھے، سجدے کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے اور ہم دونوں خاموشی سے رب کے در پر جھکے ہوئے تھے۔ پھر اچانک میں نے اسے دیکھا، اس کی سانسیں پہلے سے تیز لگ رہی تھیں، وہ قدرے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی روشنی تھی۔ ماریا، میرا سینہ ہلکا لگ رہا ہے، عجیب سا سکون ہے، اس نے کہا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور دل میں شکر ادا کیا، شاید یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا تھا۔ اسی وقت میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، میری پیشانی زمین سے لگی اور لبوں پر بس ایک جملہ تھا، یا اللہ، تو نے سنا ہے، تو نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ خانہ کعبہ کی فضا میں وہ رات، وہ سجدہ، وہ دعا میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ بن گیا۔ کبھی کبھی انسان کے دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی فریاد آسمان چیر کر رب کے عرش تک پہنچتی ہے، اور شاید میری فریاد بھی اسی در تک پہنچی تھی۔ وہ رات خاصی پرسکون تھی۔ خانہ کعبہ کے سائے میں نیند کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ دعاؤں کی گونج، اذان کی آواز اور زائرین کا جذبہ دل کو ایک عجب سی طمانینت دیتا ہے۔ میں تھکی ہوئی تھی، دن بھر کی تھکن نے جسم کو بے حال کر دیا تھا، مگر دل کو سکون ملا ہوا تھا کیونکہ شوہر کی طبیعت اب نسبتاً بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے پاؤں دبائے، دوا دی اور وہ پرسکون نیند میں چلا گیا۔ خود بھی سجدے میں شکر ادا کیا اور پھر وہیں مسجد الحرام کے صحن کے گوشے میں چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ رات کے آخری پہر، میری آنکھ بند تھی اور تبھی وہ خواب آیا۔ خواب میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی تھی، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، میں سجدے میں جھکی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اچانک ایک چیختی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی۔ آواز کسی اجنبی کی نہ تھی، یہ میرے شوہر کی آواز تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، سانس تیز ہو گئی، پسینہ ماتھے پر جمع ہو گیا، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے شوہر ابھی تک سکون سے سو رہا تھا، اس کے چہرے پر اب بھی ہلکی مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے ابھی ابھی کوئی خواب میں خوشی دیکھی ہو، لیکن میرے دل میں خوف نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ میں نے خود سے سوال کیا، یہ کیسا خواب تھا؟ رب کے گھر میں ایسی آواز کیوں سنائی دی؟ کیا یہ کسی آنے والے طوفان کی خبر تھی یا یہ محض میرا وہم تھا؟ اس وقت میں نے سوچا شاید یہ میرے ذہن میں بیٹھا ہوا خوف ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو کہیں وہ مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا، لیکن فوراً اپنے ہی خیال پر شرمندگی ہوئی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو میری خدمت پر خود شرمندہ ہوتا ہے۔ رات کی باقی گھڑیاں آنکھوں ہی آنکھوں میں گزر گئیں، سونے کی کوشش کی مگر دل بے چین رہا، زبان پر بس ایک ہی دعا جاری تھی، یا اللہ، اگر یہ خواب حقیقت بننے والا ہے تو مجھے پہلے ہی صبر دے دے، اور اگر یہ محض وسوسہ ہے تو میرے دل کو سکون دے۔ خواب ختم ہو چکا تھا مگر اس کی گونج میرے دل سے نہیں جا رہی تھی۔ صبح کے سورج کی پہلی کرن جب خانہ کعبہ کی دیواروں سے ٹکرائی تو اس روشنی نے میرے دل میں امید کی ایک نرم سی لو روشن کر دی۔ رات کے خوفناک خواب کی گونج ابھی بھی میرے اندر باقی تھی، لیکن شوہر کے چہرے پر آتی تازگی نے اسے کچھ دیر کے لیے دھندلا دیا۔ اس روز وہ پہلی بار اپنے بل پر اٹھ کر بیٹھا، پانی مانگا اور ہلکی آواز میں کہا، ماریا، مجھے واقعی بہتر محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے لبوں پر شکر کا ورد کیا۔ شاید میری دعائیں قبول ہو رہی تھیں، شاید میری قربانیاں جاگتی راتیں، خالی ہاتھ، سچے جذبے اب اثر دکھا رہے تھے۔ دن بھر ہم دونوں نے عبادات میں گزارا، طواف کیا، دعا مانگی، آنکھوں سے آنسو نہ رکے، نہ دعا ختم ہوئی۔ ہر بار خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے میری زبان پر ایک ہی فریاد تھی، یا اللہ، میرے شوہر کو مکمل صحت دے دے، بس اسے واپس زندگی دے دے۔ شوہر کی سانسیں اب ہموار تھیں، رنگت میں فرق آ رہا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ جب ہم اپنے کمرے میں لوٹے تو اس نے آہستہ سے کہا، ماریا، شاید یہ سب تمہارے صبر اور تمہاری سچی دعا کا نتیجہ ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس مقام پر آ کر میری سانسیں بحال ہوں گی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، نہیں، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میں تو صرف وسیلہ تھی۔ اسی رات میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے،
ہر سجدے میں میری آنکھیں نم تھیں اور دل رب کے حضور جھکا ہوا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے سنا، تو نے جواب دیا، تو نے ایک بندھن کو بچا لیا۔ خانہ کعبہ کے سائے میں وہ دن اور راتیں کسی خواب کی مانند تھیں، جیسے کوئی آسمانی روشنی ہمارے دلوں میں اتر آئی ہو۔ شوہر کے لبوں پر اب بھی کمزوری تھی مگر لہجہ روشن ہو چکا تھا۔ ہم نے دوبارہ ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ دل میں سکون تھا، امید تھی اور ایک نئی روشنی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ روشنی کے پیچھے ایک اندھیرا میرا منتظر ہے۔ ابھی سب کچھ سنورنے لگا تھا اور میں نے سمجھا تھا کہ رب نے میری دعائیں قبول کر لیں، لیکن زندگی کے اصل فیصلے ابھی باقی تھے۔ ہمارا وطن واپسی کا سفر ایک عجیب سی خاموشی میں گزرا۔ ہم ایئرپورٹ سے سیدھا ہسپتال گئے۔ ڈاکٹر نے شوہر کا معائنہ کیا، خون کے نمونے لیے اور چند دن بعد رپورٹس لینے کا وقت دیا۔ چند دن بعد میرے لیے صدیوں جتنے لمبے تھے۔ ہر گھنٹہ ایک امتحان، ہر لمحہ ایک دعا۔ شوہر اب خود سے چلنے لگا تھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی تازگی، باتوں میں مٹھاس اور آنکھوں میں نئی زندگی کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ آخر کار وہ دن آیا۔ ہسپتال کی لیب کے باہر کھڑے ہم دونوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، دل کی دھڑکن تیز تھی اور ہاتھ دعاؤں میں جڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے رپورٹس کا پلندہ ہاتھ میں لیا، کچھ دیر خاموشی سے دیکھا، پھر ہمیں اندر بلایا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ میں نے شوہر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے نظر اٹھائی اور مسکرا کر کہا، مبارک ہو، کینسر کی کوئی علامت باقی نہیں رہی۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں جیسے روشنی بن کر اترے۔ میں پل بھر کو ساکت ہو گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ شوہر نے میری طرف دیکھا، میں نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ کیا واقعی؟ میں نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس ہماری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ معجزہ ہے، شاید یہ دعا کا اثر ہے، شاید اللہ کا کرم ہے، لیکن آپ کے شوہر مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ میں نے بے اختیار سجدہ شکر ادا کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر آج یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ خوشی کے، اطمینان کے اور رب کی رحمت کے آنسو تھے۔ شوہر نے میرا ہاتھ تھام کر آہستہ سے کہا، ماریا، تم نے میرے لیے جو کچھ کیا میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، تمہاری زندگی میرے لیے سب کچھ تھی، رب نے وہ لوٹا دی۔ وہ لمحہ ہماری زندگی کا سب سے خوش کن لمحہ تھا۔ سب کچھ جیسے سنور گیا تھا، ہر اندھیرا پیچھے رہ گیا تھا اور اب ہم روشنی کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ مگر مجھے کیا خبر تھی کہ کچھ کہانیاں ختم ہونے سے پہلے ایک نیا موڑ لے لیتی ہیں۔ میری زندگی سنور رہی تھی، شوہر اب مکمل صحت مند تھا، ہم نے گھر واپسی کی اور میں دل سے چاہتی تھی کہ اب ہم دونوں ایک نئی زندگی کا آغاز کریں جو صرف سکون، شکر اور محبت سے بھری ہو۔ میں ہر صبح اس کے لیے ناشتہ بناتی، ہر شام اس کے ساتھ چائے پیتی اور رات کو اس کے برابر سوتی، دل میں رب کا شکر لیے۔ پھر ایک دن وہ خلاف معمول بہت خاموش تھا، نہ آنکھوں میں چمک، نہ لبوں پر مسکراہٹ۔ میں نے سوچا شاید وہ تھکا ہوا ہے، لیکن رات کو جب وہ کمرے میں آیا، اس کے چہرے پر کچھ عجیب تھا، جیسے وہ کوئی فیصلہ کر چکا ہو۔ ماریا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے کہا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں بولو۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، میں نے تمہیں طلاق دی۔ میرے ہاتھوں سے پانی کا گلاس گر گیا، میری سماعت جیسے بند ہو گئی۔ وہی الفاظ، وہی انداز، پھر وہی 3 بار اس نے کہا، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی۔ میری آنکھیں ساکت، جسم بے حس اور دل جیسے کسی نے چھری سے کاٹ دیا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ میری آواز میں لرزش تھی۔ طلاق دی ماریا، اب ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ مگر کیوں؟ میری آواز اب چیخ میں بدل چکی تھی۔ میں نے تو سب کچھ تمہارے لیے کیا، اپنی نیند، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنے خواب، سب کچھ تمہیں دیے، نئی زندگی دی، تمہیں موت کے دہانے سے کھینچ کر لائی، اور تم مجھے طلاق دے رہے ہو۔ وہ خاموش رہا۔ کیا کسی اور کا سہارا ہے؟ کیا میں تمہیں اب بوجھ لگتی ہوں؟ کیا میری قربانیوں کی کوئی قیمت نہیں؟ میں مسلسل سوال کر رہی تھی اور پھر اس نے صرف ایک جملہ کہا، تمہیں وقت پر سب پتہ چل جائے گا، اور وہ کمرے سے نکل گیا۔
جیسے میں کبھی اس کی زندگی کا حصہ ہی نہ رہی ہوں۔ میں فرش پر گر گئی، میری چیخیں دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں، میرا دل پھٹ چکا تھا۔ وہی شخص جس کے لیے میں نے خود کو فنا کیا، اس نے مجھے ایک لفظ میں ختم کر دیا۔ دھوکا، ایسا دھوکا جس کا کوئی جواز، کوئی پیشگی، کوئی علامت کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی اب دوبارہ کبھی ویسی نہیں ہو سکے گی، اور میں نے سوچا، کیا محبت میں بھی موت سے بڑی سزا ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے، اور میں نے وہ سزا جھیل لی تھی۔ طلاق کے بعد کے دن ایسے تھے جیسے کوئی بے جان جسم ہو جو سانس تو لے رہا ہو مگر جینے کی خواہش ختم ہو چکی ہو۔ میں نے واپس یتیم خانے کا رخ کیا، وہی جگہ جہاں سے یہ طویل اور تکلیف دہ سفر شروع ہوا تھا۔ عدت کے دن گن گن کر گزارے، اور ہر دن میرے دل پر ایک نئی خراش چھوڑتا۔ ان دنوں میں نہ کسی سے بات کرتی، نہ ہنستی، نہ رو سکتی۔ آنکھیں خشک ہو گئی تھیں، جیسے آنسو بھی تھک چکے ہوں۔ ایک عجیب سا سناٹا تھا میری ذات میں۔ میرا دل اب کسی تعلق پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ پھر ایک دن یتیم خانے کے انچارج صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ ماریا بیٹی، تم نے زندگی میں بہت دکھ سہے ہیں، ہم سب تمہیں ایک نئی زندگی دینا چاہتے ہیں۔ ایک رشتہ آیا ہے، اگر تم چاہو تو۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔ وہ شخص 45 سال کا ہے، بیوی کا انتقال ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بہت نیک سیرت، عزت دار آدمی ہے۔ تمہاری خدمت اور قربانیوں کی خبر اس تک پہنچی ہے، وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میں نے حاجی صاحب کی طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، کیا وہ جانتا ہے کہ میں طلاق یافتہ ہوں؟ جی بیٹی، وہ سب جانتا ہے، اور وہ تمہارے ماضی کو تمہاری عظمت سمجھتا ہے، کمزوری نہیں۔ میرے دل میں 1000 سوال تھے، خوف، جھجک، بے یقینی۔ لیکن پھر ایک خیال آیا، کیا میں ہمیشہ ان آنسوؤں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، یا ایک نئی صبح کو خوش آمدید کہہ سکتی ہوں؟ میں نے خاموشی سے حامی بھر لی۔ چند دن بعد نکاح کی سادہ سی تقریب ہوئی۔ گواہوں کی موجودگی میں ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھی گئی۔ میرے نئے شوہر فہیم صاحب واقعی سادہ مزاج اور باوقار شخص تھے۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی اور نگاہوں میں عزت۔ نکاح کو گزرے کچھ ہفتے ہی ہوئے تھے، مگر وقت جیسے آہستہ آہستہ میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھنے لگا تھا۔ نئی زندگی، نیا گھر، نئے چہرے، سب کچھ بدلا بدلا سا تھا، لیکن اس تبدیلی میں عجیب سا سکون بھی تھا۔ فہیم صاحب، میرے شوہر، ایک سلجھے ہوئے نرم دل انسان ثابت ہوئے۔ ان کے لہجے میں کبھی سختی نہیں تھی، اور ان کی موجودگی میں ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے کبھی میرے ماضی کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، اور نہ ہی کبھی میرے زخموں کو چھیڑتے تھے۔ وہ بس چاہتے تھے کہ میں خود کو سنبھالوں، نئے سرے سے جیوں۔ ان کے 3 بچے، جنہیں میں ابتدا میں اجنبی سمجھتی تھی، اب آہستہ آہستہ میری زندگی کا حصہ بننے لگے تھے۔ سب سے چھوٹی بچی زونی روز رات کو آ کر میری گود میں بیٹھ جاتی اور کہتی، امی، آپ کی گود بہت گرم ہے، مجھے نیند آتی ہے یہاں۔ میرے دل میں وہ جذبہ جو کبھی ایک بچہ نہ ہونے کے سبب ادھورا رہ گیا تھا، اب مکمل ہو گیا تھا۔ میں صبح اٹھ کر بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرتی، انہیں اسکول بھیجتی، گھر سنبھالتی، اور پھر اپنے لیے وقت نکالتی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک لمحے کو رک گئی۔ اب وہی ماریا تھی، مگر تھوڑا بدلی ہوئی، تھوڑا سنبھلی ہوئی، تھوڑا سنور چکی تھی۔ میں نے دوبارہ اپنے لیے نئے کپڑے لیے، ہلکا سا میک اپ کرنا شروع کیا، بال سنوارنے لگی اور آئینے سے نظریں ملانے لگی۔ فہیم صاحب اکثر شام کو کام سے واپس آ کر کہتے، ماریا، تمہارا چہرہ پہلے سے زیادہ پرسکون لگتا ہے، اور میں مسکرا کر جواب دیتی، یہ سکون آپ کے صبر کی دین ہے۔ میرے اندر اب ایک نئی عورت جنم لے رہی تھی، جو صرف دوسروں کے لیے نہیں، خود کے لیے بھی جینا چاہتی تھی، جو اب پچھتاوے میں نہیں، احساس شکر میں وقت گزارنا چاہتی تھی۔ زندگی اب مجھے نئے رنگ دکھا رہی تھی، اور میں ان رنگوں کو قبول کر رہی تھی۔ ماضی کی تلخیاں ابھی بھی دل کے کسی گوشے میں دبی تھیں، مگر اب وہ میرے حال کو مفلوج نہیں کر سکتی تھیں۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں اپنے لیے بھی مسکرا رہی تھی، اور یہی مسکراہٹ میری نئی زندگی کا آغاز تھی۔ مگر قسمت کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔
ایک صبح میں کچن میں کھڑی ان کے لنچ باکس تیار کر رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ایک مانوس نمبر تھا، سابق شوہر کی بہن سائمہ۔ دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں نے دھیرے سے فون اٹھایا۔ السلام علیکم سائمہ، خیریت؟ فون کے اس پار خاموشی تھی۔ پھر ایک ہچکی بھری آواز آئی، ماریا وہ نہیں رہا۔ کون؟ میری آواز کانپنے لگی۔ بھائی، وہ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی۔ میرے ہاتھوں سے موبائل گر گیا، پورا جسم جیسے بے جان ہو گیا۔ ایک کرسی پر بیٹھ گئی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں نمی، دماغ میں دھند اور کانوں میں صرف وہی الفاظ گونج رہے تھے، وہ نہیں رہا۔ میرے پہلے شوہر کی موت کی خبر سن کر میری روح کانپ گئی۔ میں نے جسے مرتے مرتے بچایا، وہ حادثے میں ایک جھٹکے میں دنیا چھوڑ گیا تھا۔ جس کے لیے میں نے سجدوں میں وقت گزارا، وہ چند لمحوں میں مٹی میں دفن ہو گیا۔ دل سے ایک آہ نکلی اور سانس بے ترتیب ہو گئی۔ فہیم صاحب بھاگتے ہوئے آئے۔ ماریا کیا ہوا؟ میں نے بامشکل لب کھولے۔ میرا پہلا شوہر مر گیا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑے رہے، پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ تم اگر جانا چاہو تو میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ ایک احساس تھا جو اندر سے مجھے توڑ رہا تھا، ایک سوال، ایک خلش، آخر اس نے مجھے چھوڑا کیوں تھا؟ اور اب وہ سوال ہمیشہ کے لیے میرے دل میں رہ جانے والا تھا، کیونکہ جواب دینے والا اب دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اگلی صبح میں اس کے جنازے میں پہنچی۔ اس کی بہن سائمہ نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ بھابھی، اس نے آخری وقت تک تمہیں یاد کیا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں خاموشی سے اس کی قبر کے قریب بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور لبوں پر صرف یہی الفاظ تھے، جیتے جی نہ سمجھ پائی تمہاری خاموشی، مرنے کے بعد کیا فائدہ۔ جنازے کے بعد کا لمحہ شاید کسی کے لیے عام سا ہوتا ہو، لیکن میرے لیے وہ لمحہ پوری زندگی کا خلاصہ تھا۔ میں قبر کے سرہانے بیٹھی تھی اور آنکھوں سے بہتے آنسو اب خاموش ہو چکے تھے۔ دل میں ایک خلا تھا، ایسا خلا جو شاید کسی لفظ سے نہیں بھرا جا سکتا تھا۔ سائمہ میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا لفافہ تھا جس پر میرے شوہر کے نام کے ابتدائی حروف ہلکے ہلکے سے لکھے تھے۔ یہ بھائی نے کچھ دن پہلے مجھے دیا تھا، کہا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو یہ تمہیں دینا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ لیا، اسے اپنے قریب رکھا جیسے اس کاغذ میں اس کی سانسیں بند ہوں۔ جب سب لوگ جا چکے اور قبرستان سناٹے میں ڈوب گیا تو میں نے خاموشی سے وہ لفافہ کھولا۔ خط کا آغاز کچھ یوں تھا، ماریا، جب تم یہ خط پڑھ رہی ہوگی میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ تمہیں شاید لگتا ہو کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا، تمہارے ساتھ بے وفائی کی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی، ایک ایسی سچائی جو میں تمہیں بتا کر تمہیں مزید توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے، دل جیسے ہر لفظ کے ساتھ دھڑکنا بھول گیا۔ ماریا، عمرے کے دوران جس رات تم نے وہ خواب دیکھا تھا جس میں تم نے طلاق کی آواز سنی، اسی رات میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری زندگی کے صرف چند مہینے باقی ہیں، میری موت کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔ ڈاکٹرز نے تو کہا تھا کہ میں بچ گیا ہوں، لیکن دل جانتا تھا کہ یہ صحت عارضی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہی خواب، وہی آواز اب حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو کہ میری موت کے بعد ساری زندگی میری یاد میں گزار دو گی، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم آگے بڑھو، خوش رہو، ماں بنو اور ایک مکمل زندگی جیو۔ اس لیے میں نے تمہیں طلاق دی تاکہ تمہاری زندگی ایک بند دروازے میں قید نہ رہے۔ ماریا، میری زندگی کی سب سے بڑی دعا تم تھی، اور میں تمہیں آزاد کر کے خود کو رب کے حوالے کر گیا۔ خط ختم ہوا، لیکن میرے اندر کی خاموشی چیخ پڑی۔ میں نے وہ خط سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اب سب کچھ سمجھ آ چکا تھا، وہ خاموش طلاق، وہ غیر متوقع فیصلہ اور عجیب سی دوری، سب محبت کا روپ تھا۔ ایسی محبت جو خود کو فنا کر کے دوسروں کو زندہ کر دیتی ہے۔ میں نے اس کی قبر کی مٹی کو چھوا۔ معاف کر دو مجھے، تمہیں سمجھے بغیر تم پر شک کیا۔ تم چلے گئے لیکن تم نے مجھے زندگی دی تھی۔ اب میرے اندر صرف شکر تھا اور اس محبت کا عکس جو الفاظ سے نہیں قربانی سے ثابت ہوتی ہے۔
خط پڑھنے کے بعد میری راتیں جاگتے خوابوں سے بھر گئیں۔ ہر لمحہ وہ الفاظ ذہن میں گونجتے تھے جو اس نے اپنی موت سے پہلے لکھے تھے۔ دل جیسے دو انتہاؤں میں جھول رہا تھا، ایک طرف اس کی بے مثال محبت کا احساس، دوسری طرف جدائی کا ناقابل برداشت دکھ۔ میں دوبارہ سائمہ کے پاس گئی۔ وہ اب بھی سوگ میں تھی، لیکن میرے چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ اس نے فوراً پہچان لیا کہ میں کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ سائمہ، کیا تمہیں اس کے خواب کے بارے میں کچھ معلوم تھا؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ چونک گئی، پھر خاموشی سے سر ہلایا۔ ہاں، اس نے بتایا تھا، لیکن اس نے منع کیا تھا کہ تمہیں کچھ نہ بتائیں۔ وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ماریا، اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ میری آواز دھیمی مگر پر اثر تھی۔ سائمہ نے آہ بھری اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس رات جب تم دونوں خانہ کعبہ میں سوئے تھے، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا تھا، پسینہ پسینہ، سانسیں تیز۔ میں اس وقت قریب ہی تھی۔ پوچھا تو بتایا کہ خواب میں دیکھا وہ ایک سفید لباس میں لپٹا ہوا بہت سے لوگوں کے درمیان لیٹا ہے، سب خاموش ہیں اور تم دور کھڑی ہو کر رو رہی ہو۔ اس نے خواب میں کسی آواز کو یہ کہتے سنا کہ تمہارا وقت قریب ہے، اپنی آخری دعا مانگ لو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا ماریا کے لیے دعا مانگنی ہے کہ وہ میری زندگی سے آزاد ہو جائے، آگے بڑھ جائے، کسی اور کے ساتھ خوش رہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی موت تمہیں قید کر دے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اب سب کچھ صاف ہو چکا تھا۔ وہ خواب، وہ طلاق، وہ خاموشی، وہ فاصلے، سب کچھ اس ایک لمحے سے جڑا تھا جب اس نے خانہ کعبہ میں اپنی آخری دعا مانگی تھی۔ میری زندگی کے آخری لمحے میں بھی وہ صرف میرے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ اس نے اپنی محبت کو لفظوں سے نہیں، قربانی سے ثابت کیا۔ میں گھر لوٹ آئی۔ میرے دل میں اب کوئی شکوہ باقی نہیں تھا، صرف اس کی یاد تھی، ایک عظیم خاموش بے حد گہری محبت کی یاد۔ میں نے اس کے لیے ایک قرآن خوانی رکھی، سجدے میں گئی اور رب کے حضور اس کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ یا اللہ، جو محبت اس نے میرے لیے کی، اس کا صلہ اسے عطا فرما، اسے جنت کے بلند مقام پر جگہ دے اور مجھے بھی وہی صبر دے جو اس نے دکھایا۔ کبھی کبھی انسان زندگی میں ایسے موڑ سے گزرتا ہے جہاں ہر چیز بکھر جاتی ہے، لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو بکھری ہوئی چیزیں بھی ایک خوبصورت تصویر بناتی ہیں، ایسی تصویر جو صرف محبت، قربانی اور خلوص سے بنی ہوتی ہے۔ مجھے اب سب سمجھ آ چکا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر جو زخم دیا تھا وہ دراصل ایک آخری قربانی تھی، وہ قربانی جسے کوئی عام انسان نہیں، صرف سچا عاشق ہی دے سکتا ہے۔ اگر وہ مجھے طلاق نہ دیتا اور صرف اپنی بیماری یا خواب کے سہارے میری دعاؤں کا انتظار کرتا تو شاید آج میں اس کی بیوہ ہوتی اور اپنی ساری زندگی اس کی یاد میں گزار دیتی۔ میں کبھی کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہ پاتی، نہ کوئی نیا رشتہ، نہ ماں بننے کا خواب، نہ نئی زندگی کا آغاز۔ لیکن اس نے جان لیا تھا ماریا اگر میری بیوہ بنی تو میری قبر پر روتی رہے گی، کبھی جینا نہیں سیکھے گی۔ وہ جانتا تھا کہ میرا دل اس کے بغیر کچھ قبول نہیں کرے گا، اور اسی لیے اس نے اپنی محبت کو نفرت کا روپ دے کر میرے دل سے خوف کو نکالنے کی کوشش کی۔ مجھے اس وقت لگتا تھا کہ اس نے دھوکہ دیا، لیکن اب سمجھ آتا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں، عشق کی انتہا تھی۔ اس نے اپنی آخری سانسوں میں یہ نہیں چاہا کہ میں اس کے نام کے ساتھ بندی رہوں، بلکہ اس نے چاہا کہ میں اپنے نام سے جینے لگوں۔ وہ چاہتا تھا کہ میں ایک نئی صبح دیکھوں، بچوں کی ہنسی سنوں، کسی کے سچے لمس کو محسوس کروں اور وہ سب کچھ پاؤں جو وہ مجھے نہیں دے سکا۔ ماں بننے کا احساس، مکمل گھر اور محبت بھری زندگی، اس کی خاموشی، اس کا فیصلہ، اس کی جدائی، سب کچھ میرے حق میں تھی، میری خوشیوں کے لیے تھی۔ میں نے اس کی قبر پر دوبارہ جانا شروع کر دیا۔ ہر بار پھول لے کر جاتی، اس کے خط کو سینے سے لگاتی اور ایک ہی بات دہراتی، تم نے جو قربانی دی میں اسے زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ تم نے مجھے آزاد کیا تاکہ میں قید نہ رہوں، تم نے مجھے نئی دنیا دی اور میں نے اس دنیا میں جینا سیکھ لیا ہے۔ آخری قربانی وہ ہوتی ہے جب انسان اپنے پیار کو چھوڑ دے صرف اس لیے کہ وہ خوش رہے، اور میرا شوہر وہ قربانی دے چکا تھا۔ اب میں اس کی دی گئی آزادی میں جینے لگی تھی، دل میں اس کی محبت کے ساتھ، مگر زندگی کی طرف دیکھتے ہوئے، اور اب ایک نیا دروازہ کھلنے والا تھا۔ صبح کی روشنی نے جب کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا
تو میں نے اپنے ہاتھوں میں ایک ننھا سا وجود محسوس کیا، نرم گرم اور مکمل۔ وہ میری بیٹی تھی، میری زندگی کا سب سے حسین تحفہ، سب سے قیمتی انعام۔ میں نے اس کی پیشانی کو چوما اور بے اختیار آنکھیں بند کر کے رب کا شکر ادا کیا۔ یا اللہ، تو نے مجھے وہ خوشی دی جس کا تصور بھی کبھی نہ تھا۔ فہیم صاحب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بچوں نے اپنی چھوٹی بہن کے لیے کھلونے لانے کی ضد شروع کر دی تھی۔ گھر خوشیوں سے بھر گیا تھا اور میرا دل سکون سے لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے ماضی کی ساری تکالیف کو ایک طرف رکھا اور سوچا، جس دعا کو میں نے خانہ کعبہ کے سائے میں گڑ گڑا کر مانگا تھا، رب نے اس کا انعام آج دے دیا۔ میری زندگی کا وہ باب جو جدائی، قربانی اور خاموشی سے بھرا تھا، آج ایک نئے صفحے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ محبت، سکون اور شکر سے بھرا صفحہ۔ میں نے بیٹی کو گود میں لیا اور اس کے کان میں آہستہ سے کہا، تم صرف میری نہیں، اس کی بھی دعا کا نتیجہ ہو جس نے مجھے آزاد کیا تاکہ میں آج تمہیں پا سکوں۔ بعض قربانیاں محبت کی سب سے اونچی شکل ہوتی ہیں۔ وہ بظاہر دکھ دیتی ہیں لیکن دل کی گہرائی سے کی جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ محبوب کو خوشیاں مل سکیں، چاہے اس کی قیمت اپنی ہستی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تھی وہ آخری دعا، ایک ایسی کہانی جو ختم ہو کر بھی دل میں باقی رہتی ہے۔